بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 176، گناہ کا اثر متعدی ہے۔ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا۔ بعد نماز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وضو اچھی طرح کر کے نہیں آتے، جس سے امام کو نماز میں سہو ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گنہگار کے گناہ کا اثر بے گناہوں پر بھی پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ گناہ کا اثر، جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے گناہ کا اثر اوروں پر بھی پہنچتا ہے جو گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس بے نمازی کا اثر 40 گروں تک ہوتا ہے۔ اس کا اثر دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گروں تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا نماز نہ پڑھنے کی جو نحوست ہے، اس کا اثر 40 آگے پیچھے دائیں بائیں اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہ سے قلب پر اور دل پر ایک کالا دبا لگتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے دل برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ زنگیست بر مرآت دل شود زی زنگ ہا خار و خجل۔ ہر گناہ قلب کے آئینے پر ایک کالا دبا ہے، اور گناہ کرتے 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 دل برباد ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں خیر کی طرف، بلائی کی طرف وہ پھر رغبت نہیں ہوتی، رجحان نہیں ہوتا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتے 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 ایک کیفیت، ایک حالت آ جاتی ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، پھر جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی، پھر اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ خفا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں، پھر نہ کوئی قبر کا پتہ، نہ حشر کا پتہ، نہ آخرت کی فکر، قبر میں جانا ہے، آخر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت سخت حالت ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے۔ اس لیے سختی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، سختی کے ساتھ۔ جب بھی گناہ کا موقع آئے تو ہمت کر کے اپنے آپ کو روکنا، زبردستی روکنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، نہیں، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا علاج قبل الصدور ہمت اور بعد الصدور توبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی جب بھی نفس میں تقاضا ہو معصیت کا، گناہ کا، تو اپنے آپ کو سختی کے ساتھ روکے۔ جھوٹ کا موقع آیا، اب جی چاہتا ہے جلدی جھوٹ بول کر اپنا کام نکلوا لے، نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو دکھیلتے جا، ہمارے پاس آتے جا۔ جتنے اپنے نفس کی مخالفت کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ غیبت کا موقع آیا، اب جی چاہتا ہے کہ فلانے کے خلاف بات کرے، اب اس میں مزہ آتا ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، نہیں، نفس کو روکنا سختی کے ساتھ، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ بد نظری کا موقع آیا، اب جی چاہتا ہے سامنے سے جوان عورت آ رہی ہے، لڑکی آ رہی ہے، اب جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا دیکھ لو، نفس کو اس میں مزہ آ رہا ہے، نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نفس کو روکنا۔ تو قبل الصدور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا، اور بعد الصدور توبہ ہے۔ انسان ہے، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے کہ گناہ بالکل نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، انسان ہے، خطا ہوگی، پھر اس پہ فوراً توبہ کرے، اس میں سستی نہ کرے، توبہ میں سستی نہ کرے، فوراً اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے۔ اس کے دل پہ جو نحوست آ جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ تو گناہوں کا اثر ہوتا ہے بے برکتی، گناہوں سے بے برکتی آتی ہے، زندگی میں بے برکتی، اور دل بے چین، دل میں اضطراری حالت، کیفیت، انتشار، اور جو گھریلو معاملات ہوتے اس میں بھی نظم و نسق نہیں ہوتا، اس میں بھی انتشار،
اور اہلیہ سے، بیوی بچوں سے لڑائی، اور رزق میں تنگی، ٹینشن، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سارے گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جتنے بھی حالات حدیث کے مطابق مفہوم ہیں، انسان کے اوپر جو سخت حالات آتے ہیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو فرماتے ہیں نا کہ قبر میں جائیں گے تو بعض لوگوں کے قبر منور ہوں گے، حد نگاہ تک کھول دیے جائیں گے، جنت کی ہوائیں آئیں گی، مزے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے، اللہ کی طاعت میں، فرما برداری میں وقت گزارتے رہے۔ اور جو گنہگار ہو، پھر گناہوں کا ہی اثر ہوتا ہے۔ یہ سام بچھو، یہ جو قبر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہاں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، یہی اپنے اعمال ہوں گے، یہی گناہوں کے اعمال ہوں گے جو سام بچھو کی شکل میں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ دنیا میں بھی اس کی بے برکتی ہے، دنیا میں بھی نحوستیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور مختلف عذاب کی شکلیں، اور آخرت میں بھی بہت سخت خطرات ہیں۔ اس لیے سختی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دیں گے، برکتیں دیں گے۔ استغفار کے ویسے ہی بہت بڑے برکات ہیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں دیتے ہیں، برکات دیتے ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور نرینہ اولاد دیتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ضیق میں سے، ہر تنگی میں سے اللہ تعالیٰ، ہر رکاوٹ میں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکالیں گے، اور وہاں سے رزق دیں گے، وہاں گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں بھی استغفار کی برکات، آخرت میں بھی استغفار کی برکات، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ تو اس لیے انسان ہے، کمزور ہے، خطا اور گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ جب بھی خطا ہو جائے فوراً توبہ کرے، فوراً استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس توجہ کے ساتھ استغفار کرے۔ پہلی مرتبہ جب پڑھے تو یہ سوچے بچپن سے لے کر اب تک میں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، ختم ہو گئے، اس یقین کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر جب دوسری مرتبہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر یہ سوچیں کہ گناہ تو سب معاف ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان گناہوں کی جو نحوست تھی، جو زنگ تھا میرے دل پہ، جو گندگی تھی، وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر یہ سوچیں میرا دل پاک صاف ہو گیا، اب اللہ کی محبت میرے دل میں آنے لگی، یہ اللہ کا نور میرے دل میں اترنے لگا۔ جتنی مرتبہ پڑھے آگے پھر یہ سوچے اللہ کی محبت دل میں اور بڑھ گئی، اللہ کا نور دل میں اور بڑھ گیا، اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نور سے میرا دل منور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔